وہ ڈھیروں ہمت جمع کرتا، اس کی زلفوں میں ایک گہرا سانس خارج کرتا، اس کے کان میں سرگوشی سے بولا، میں آج رات 2 ماہ کے لیے بلوچستان جا رہا ہوں، ایک سیکرٹ مشن کے لیے۔ کہنے کو تو 2 ماہ ہیں، مگر نہیں معلوم کہ کب واپس لوٹوں گا، اور لوٹوں گا بھی کہ نہیں۔ 2 ماہ تم سے بات نہیں ہو پائے گی، تمہیں دیکھ نہیں پاؤں گا، تمہیں سینے سے نہیں لگا سکوں گا، میں اپنے بچوں سے بھی نہیں مل پاؤں گا۔ اور یہ سارے الفاظ بولتے ہوئے حامد منان کی آنکھیں ایک دم سے نم ہونے لگیں، اور ماہی جو آنکھیں موندے اس شخص کے سینے سے لگی اسے اپنی سانسوں میں اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے الفاظ اپنے کانوں میں محسوس کرتے ہی ماہی کے ہاتھوں کی حرکت ایک دم سے رک گئی، اور ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ دل کی دھڑکنیں بھی مدھم پڑنے لگیں۔ وہ شخص جو اس کی زندگی میں صرف 2 دن پہلے شامل ہوا تھا، اور ان 2 دنوں میں اس نے محبت کی انتہا کر دی تھی، اب وہی شخص اس سے دور جانے کی بات کر رہا ہے۔ مطلب اس کی خوشیاں بس 2 دن کی تھیں۔ وہ اپنے دل میں سوچتی ایک گہرا سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ نہیں لے پائی۔ ہونٹ بے اختیار ہی کانپنے لگے، آنکھوں کے کونے خود بخود ہی نم ہونے لگے۔ ماہی، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر سے حامد منان کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے تو اس کے آنسوؤں کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی۔ ماہی کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ دونوں بیڈ پر ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ حامد جو اسے سینے سے لگائے اس کی زلفوں میں منہ چھپائے ہوئے تھا، بڑی محبت سے اس کی سراہی دار گردن کو چومتا اسے مزید اپنے سینے میں پیوست کر گیا، جیسے اسے کبھی بھی خود سے جدا نہ کرنا چاہتا ہو۔ اور وہ کہاں کرنا چاہتا تھا اسے جدا، ابھی ہی تو وہ اسے میسر ہوئی تھی۔ میں جانا تو نہیں چاہتا تمہیں چھوڑ کر، مگر کیا کروں، جاب ہے، جانا پڑے گا، اور تمہارا شوہر بہت ہی قابل افسر ہے، خدا نے اسے ہمیشہ سرخرو کر کے واپس بھیجا ہے۔ تم دعا کرنا اس دفعہ بھی میں کامیاب ہو کر سرخرو ہو کر واپس لوٹوں، کیونکہ ناکامیاں مجھے پسند نہیں ہے۔ جس طرح میرے خدا نے میری محبت میں مجھے کامیابی دی ہے، مجھے امید ہے کہ اسی طرح اس مشن میں بھی کامیابی دے گا، کیونکہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ پاک جانتا ہے کہ میں اپنی محرم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ وہ مجھے تم سے، ہمارے بچوں سے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے جدا نہیں کرے گا۔ اور اس کے لفظوں پر ماہی نے بے ساختہ ہی دل میں انشاءاللہ پکارا تھا۔ میں مشن سے نہیں ڈر رہا ماہی، میں صرف تم سے دور جانے سے ڈر رہا ہوں۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ گیا ہوں، مگر اتنی بے چینی، اتنی بے قراری مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ ابھی کل ہی تو تم میری زندگی میں آئی ہو، اور آج رات میں تم سے دور چلا جاؤں گا۔ بات کرتا وہ ہر لمحے اسے مزید اپنے دل کے قریب کرتا، کبھی اس کے رخساروں کو، کبھی اس کی گردن کو، تو کبھی اس کے کندھوں کو چوم رہا تھا۔ جب اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کی باہوں میں قید اس کی روح جاں اپنے انمول موتیوں کو ضائع کر رہی ہے۔ حامد جو اس کی زلفوں میں منہ چھپائے اس سے باتیں کر رہا تھا، وہ ایک دم سے اس سے تھوڑا سا دور ہوا تو اس کی آنکھوں میں بے انتہا آنسو دیکھ کر ایک دم سے شاکڈ ہوا۔ جہاں حامد کو اس کی آنکھوں میں اتنے آنسو دیکھ کر حیرت ہوئی تھی، وہاں وہ خوش بھی تھا کہ وہ اس کے لیے پریشان ہو رہی ہے۔ بچے آپ کے بغیر نہیں رہ پائیں گے، وہ بہت محبت کرتے ہیں آپ سے، آپ کے بغیر میں کیسے سنبھالوں گی؟ ماہی اپنا خشک حلق تر کرتی حامد منان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بچوں کی آڑ میں اسے بتا رہی ہو کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ پائے گی۔ وہ حامد منان کے بچے ہیں، ایک پولیس انسپکٹر کے، بلکہ ایک کامیاب پولیس انسپکٹر کے، اور وہ اپنے باپ کی طرح بہادر ہیں۔ میں انہیں سمجھاؤں گا، وہ سمجھ جائیں گے۔ حامد اس کی نم آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے بات کر رہا تھا، جیسے وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا ہو کہ وہ بھی اس کے بغیر نہیں رہ پائے گی۔
مگر ماہی کے گلے میں تو جیسے کانٹے چبھنے لگے تھے۔ ابھی وہ گیا بھی نہیں تھا اور اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ آپ اپنے افسر سے کہیں نا کہ وہ کسی اور کو بھیج دے۔ آپ انہیں بتائیں کہ آپ کی نئی شادی ہوئی ہے اور آپ اپنی بیوی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ بے ساختہ ہی ماہی کے منہ سے یہ الفاظ پھسلے تھے، اور ماہی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حامد منان کے لبوں پر ایک نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میری ڈاکٹر بیوی اتنی کمزور ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ ڈاکٹر بہت کمزور ہوتے ہیں، مگر میری بہادر دکھنے والی معصوم سی ڈاکٹر تو بہت ہی کمزور ہے۔ اتنا کہتے ہی حامد منان ایک دفعہ پھر سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ویسے بچے تو میرے بغیر نہیں رہ سکتے، مجھے بہت یاد کریں گے، میں جانتا ہوں، مگر کیا تم میرے بغیر رہ لو گی؟ کیا تمہیں میری یاد آئے گی؟ وہ اس کی ٹھوڑی کو چومتا اس کی آنسوؤں سے چمکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ دونوں کی نظروں کا تصادم بھی غضبناک تھا۔ وہ بغیر پلکیں جھپکے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور حامد اس کے جواب کا منتظر اس کی کالی گھٹا جیسی آنکھوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ جب ماہی نے ایک دم سے آنکھیں بند کی اور دو آنسو اس کی پلکوں پر ٹھہرتے بغیر بولے ہی حامد منان کو جواب دے گئے۔ وہ اس کے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے چنتا، اس کے ماتھے کو چومتا، اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ اگر تم ایسے ہی روتی رہو گی تو میں نہیں جا پاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں تمہاری محبت میری طاقت بنے، میری کمزوری نہیں۔ اور اگر تمہاری محبت کی طاقت ہوگی نا میرے ساتھ، تو میں ہر دشمن سے لڑ لوں گا۔ اور میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں ماہی، اور محبت کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ ہونا ضروری نہیں۔ میں تم سے دور رہ کر بھی تم سے اتنی ہی شدت سے محبت کروں گا۔ تم میرے لیے دعا کرنا کہ خدا مجھے کامیاب کرے اور میں صحیح سلامت اپنی منزل تک، اپنی روح جان تک پہنچ جاؤں۔ تمہاری محبت میری کمزوری نہیں بن سکتی، کیونکہ تم میری طاقت ہو۔ میں کسی بھی مشن پر جانے سے پہلے اتنا نہیں گھبرایا جتنا اس دفعہ گھبرا رہا ہوں، اور اگر تم اسی طرح روتی رہی تو میں اپنا کام صحیح سے نہیں کر پاؤں گا۔ اور تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر ناکام لوٹے؟ حامد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ فوراً ہی نفی میں سر ہلاتی دھیما سا بولی، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اتنا کہتے ہی وہ حامد منان کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار ڈالتی اسے اپنے سینے سے لگاتی بے ساختہ ہی روئی تھی۔ یہ آنسو اس کی آنکھوں سے کیوں بہہ رہے تھے شاید وہ نہیں جانتی تھی۔ شاید اس کے دل میں ڈر تھا کہ کہیں تقدیر اس سے اس کی خوشیاں چھین نہ لے۔ شاید وہ ایک مخلص انسان کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ دل میں ہزاروں وسوسے گھر کر رہے تھے کہ کہیں وہ شخص اس سے دور نہ ہو جائے، کہیں قسمت اس پر مہربان ہو کر اسے پھر سے تاریکیوں میں نہ دھکیل دے۔ اس کے بچے حامد منان کے بغیر کیسے رہیں گے، اور وہ خود کیسے رہے گی اس کے بغیر؟ ان 2 دنوں میں اس شخص کی ایسی عادت ہو گئی تھی کہ آنکھیں اسے دیکھ نہ لیں تو انہیں سکون نہیں آتا تھا۔ میں دعا کروں گی خدا آپ کو کامیاب کر کے صحیح سلامت میرے پاس بھیجے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اس کے کان میں سرگوشی سے بولی، اور اس کی نمی میں ڈوبے ہوئے الفاظ سن کر حامد منان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ محبت سے اس کے ماتھے کو چومتا بار بار چومنے لگا۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں اپنی باہوں میں چھپا لوں، سینے میں قید کر لوں تمہیں اور اپنے ساتھ لے جاؤں۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ 2 ماہ اس کے بغیر کیسے گزارے گا، مگر حامد پہلے بھی کئی مشنز میں کامیاب ہوا تھا، اس لیے اس کے سینئر افسرز نے اس سیکرٹ مشن کے لیے حامد منان کو ہی سلیکٹ کیا تھا، کیونکہ حامد منان بہت ہی انٹیلیجنٹ اور کلیور انسان تھا۔ حامد اس کی نم آنکھوں کو چومتا، اس کے نرم ملائم ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے تر کرتا، ایک دفعہ پھر سے اس کی روح میں سفر کرنے لگا، اور اس بار بھی اس کی روح کا حصہ بننے سے پہلے اس نے ماہی سے اجازت طلب کی تھی، اور بڑی ہی محبت سے، بڑی نرمی سے
اپنی روح جاں کی رگ رگ میں سماتا وہ گہرے گہرے سانس لیتا خود کو اور اسے پرسکون کر گیا۔ ہاسپٹل کے کمرے میں صبح کی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ستارہ خاموشی سے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور سلطان افندی کو بلیوں کی طرح گھور رہی تھی، جو اس کے بالکل سامنے بیٹھا اسے ناشتہ کروانے کے بعد خود ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، اور ستارہ کو اپنے ہونٹوں پر شدید جلن اور سویلنگ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے تپانے کے لیے بڈھا تو کہہ بیٹھی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک کس میں ہی اسے بتا دے گا کہ وہ بڈھا نہیں ہے بلکہ جوان ہے۔ اس ظالم افندی نے اتنی رف ٹف کس کی تھی کہ اسے اپنے ہونٹوں میں سویلنگ اور جلن محسوس ہونے لگی۔ بس ابھی سے تمہاری جان نکل گئی ہے؟ ابھی تو بڑا بول رہی تھی کہ رف ٹف رومانس چاہیے، بڈھے ہو گئے ہیں آپ، پیار نہیں کرتے، اور اب ایک کس سے ہی تمہاری جان نکل گئی ہے؟ ابھی تو صرف ان ہونٹوں کو لال کیا ہے میں نے، سوچو کہ جب میں… اور اتنا کہتے ہی وہ اپنے الفاظوں کو ادھورا چھوڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ ستارہ سلطان افندی کو جواب دیتی، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ڈاکٹر کلثوم اندر آئیں۔ السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے ہماری پیشنٹ کی؟ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، جبکہ ان کی نظر بھی نہ چاہتے ہوئے ستارہ کے ہونٹوں پر جا ٹھہری، جو معمول سے زیادہ ہی سرخ اور خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ زیر لب مسکراتی ستارہ کی رپورٹ چیک کرنے لگی۔ جب ستارہ نے دھیرے سے جواب دیا، پہلے سے بہتر ہوں ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کلثوم نے اس کا بلڈ پریشر چیک کیا اور رپورٹس دیکھی، پھر آہستہ سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس کے بچوں کی پوزیشن چیک کی۔ کچھ لمحوں بعد انہوں نے اطمینان سے سر ہلایا۔ الحمدللہ، ابھی کنڈیشن تو کافی بہتر ہے، بچے بھی ٹھیک ہیں۔ یہ سن کر سلطان افندی نے تو جیسے سکون کا سانس لیا۔ تو کیا اب انہیں ڈسچارج مل سکتا ہے ڈاکٹر؟ سلطان نے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر کلثوم نے فائل بند کی، مگر ان کے چہرے کی سنجیدگی برقرار رہی۔ دیکھیں مسٹر سلطان، ڈسچارج تو میں دے دوں گی، لیکن اب اصل ذمہ داری آپ کی شروع ہوگی۔ اور سلطان نے ڈاکٹر کلثوم کی بات بہت ہی توجہ سے سنی تھی، کیونکہ وہ خود بھی کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اور ستارہ، صرف آپ کا شوہر ہی کیوں آپ کا خیال رکھے؟ آپ خود بھی اپنا خیال رکھا کریں اور اپنا کھانا وقت پر کھایا کریں۔ اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ ڈیلیوری کے وقت آپ کو پریشانی ہوگی۔ جو تکلیف آپ نے برداشت کرنی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر نے ستارہ کی طرف دیکھتے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تو وہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اثبات میں سر ہلا گئی۔ ڈاکٹر کلثوم نے ستارہ سے نظریں ہٹاتے سلطان افندی کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، یہ فزیکلی بہت کمزور ہیں، اور ویسے بھی 7واں مہینہ حمل کا بہت ہی کریٹیکل مرحلہ ہوتا ہے، اوپر سے یہ ٹوئنز بیبی کے ساتھ پریگننٹ ہیں، اس لیے ہمیں ہر چیز ڈبل احتیاط سے دیکھنی ہوگی۔ سلطان ڈاکٹر کلثوم کی بات بڑے غور اور توجہ سے سن رہا تھا۔ ان کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھا جائے، ہر 2 گھنٹے بعد انہیں کچھ نہ کچھ لازمی کھلانا ہے، اور جو ان کا دل چاہے وہ کھائیں، کھانے میں کوئی روک ٹوک نہیں۔ پھر انہوں نے زور دے کر کہا، اور سب سے ضروری بات، میڈیسن اور سپلیمنٹ ایک بھی ڈوز مس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت ان کے جسم کو نارمل سے کہیں زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ستارہ خاموشی سے نظریں جھکائی بیٹھی تھی۔ دیکھیں سلطان صاحب، رکھنے کو میں پورے 2 ماہ ان کو یہاں بھی رکھ سکتی ہوں، تاکہ ہر پریشانی سے دور رہیں، مگر ایک گھر کے ماحول میں اور ہاسپٹل کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ اپنوں کے ساتھ خوش رہ کر اس ٹائم کو انجوائے کریں۔ کوشش کریں کہ ان کو کوئی بھی پریشانی، ڈپریشن، سٹریس نہ ہو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں۔ ڈاکٹر نے زیادہ تفصیل سے ستارہ کے سامنے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور سلطان واقعی سمجھ گیا تھا کہ وہ اس طرح کیوں کہہ رہی ہے۔ آپ فکر نہ کریں ڈاکٹر، میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ سلطان نے مسکرا کر ستارہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے یہی امید ہے۔ میں ان کی ڈسچارج سلپ بنا دیتی ہوں، آپ انہیں گھر لے جائیے۔ گاڈ بلیس یو۔
ڈاکٹر کلثوم نے ستارہ اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اور ستارہ تو یہ سن کر ہی خوش ہو گئی تھی کہ وہ اپنے گھر جا رہی ہے، اپنے بیٹے کے پاس۔ جانے سلطان، جلدی سے یہ بنانا شیک فنش کرو اور کپڑے چینج کر لو۔ سلطان افندی نے اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جنہیں وہ اپنی شدتوں سے کچھ لمحے پہلے لال گلاب کر گیا تھا۔ وہ بھی تو اسے بڑا ایزی لے رہی تھی نا، تو اسے بتانا تو ضروری تھا کہ وہ بڈھا نہیں ہے، بلکہ ابھی ابھی تو جوانی آئی ہے اس پر۔ سلطان افندی اپنی متاع جان کو ستانے میں مصروف تھا جب اس کے فون کی بیل بجنے لگی۔ سلطان بھائی، ستارہ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ چندہ تھی جسے ہر پل ہی ستارہ کی فکر رہتی تھی۔ ہاں، تمہاری بہن بالکل ٹھیک ہے، بلکہ اب تو کچھ زیادہ ہی ٹھیک ہو گئی ہے۔ سلطان نے ایک دفعہ پھر سے اس کے لال کندھاڑی ہونٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ستارہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ بس ہم کچھ دیر میں گھر آ رہے ہیں۔ اتنی بات کہتے ہی سلطان افندی ستارہ کے پاس سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ چندہ، میں امید کرتا ہوں کہ اب کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے ستارہ کی صحت پر برا اثر پڑے یا اسے کوئی بھی ٹینشن یا پینک اٹیک آئے۔ انشاءاللہ سلطان بھائی، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، گھر میں سب کچھ نارمل ہے۔ پریسے کو سمجھا دیا ہے، وہ آج کے بعد وہ نام نہیں لے گی۔ آپ ستارہ کو گھر لے کر آ جائیں، ہم سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ چندہ نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے خوش دلی سے کہا تو سلطان کو جیسے سکون سا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی بہن کو لے کر کچھ بھی کر جائے گی، کسی سے بھی لڑ جائے گی، کیونکہ وہ اپنی بہن سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ دونوں نفوس ابھی بھی ایک دوسرے کے سینے سے لگے ہوئے تھے جب ایک دم سے حامد منان کی نظر سامنے وال کلاک پر گئی جو دوپہر کے 12 بجا رہا تھا۔ میری جان، ایسا کرو تم تھوڑی دیر سو جاؤ، میں فریش ہو کر بچوں کو لے آتا ہوں اسکول سے۔ حامد منان نے اس کے رخسار پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے کہا جب ایک دم سے ماہی کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ شاید وہ اس سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ جتنے لمحے اس کے پاس تھا وہ اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی۔ وہ جس کی آنکھیں صبح سے ہی نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں، اس کا شوہر آج رات اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ نیند اس کی آنکھوں سے ایسے غائب ہوئی جیسے صبح کی پہلی کرن رات کی تاریکی کو خاموشی سے اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے۔ روح جان، تم آرام کر لو، میں لے آتا ہوں، حامد نے اس کے گھنے بالوں کو محبت سے سہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے، وہ پھر سے مدھم سا بولی، اور اب کی بار حامد نے اسے منع کرنا ضروری نہ سمجھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اٹھو اور فریش ہو جاؤ، دونوں چلتے ہیں۔ ماہی جلدی سے اٹھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم کا رخ کر گئی، کیونکہ ٹائم بہت ہی کم تھا۔ کبرڈ میں سے بلیک کلر کا ایک خوبصورت اور نفیس جوڑا نکال کر پہنتی وہ صبح ہی صبح اس کمرے میں کسی کالی گھٹا کی طرح پھیل گئی تھی۔ یہ لباس اس کے نازک کمر کو بھگوتے اس کے بدن کی رعنائیاں عیاں کرنے لگا، جسے دیکھ کر حامد منان کی دھڑکنیں ایک دفعہ پھر سے بے ترتیب ہوئیں، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنے آوارہ دل کو قابو میں کرتا فریش ہونے کے لیے واش روم کا رخ کر گیا۔ حامد فریش ہو کر باہر آیا تو اپنی محبوبہ کے ساتھ ٹیوننگ کرتے اس نے بھی بلیک کلر کی ہی کیجول سی پینٹ شرٹ پہنی تھی۔ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ بلیک کلر کے سوٹ میں وہ بے انتہا پیاری لگ رہی تھی۔ اپنے بالوں کو اچھے سے سیٹ کرتا، اپنے فیورٹ پرفیوم کی خود پر بارش کرتا، وہ اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی روح جاں کی کمر میں ہاتھ ڈالتا ایک دم سے اسے اپنے ساتھ لگا گیا، اور اس اچانک افتاد پر وہ کسی کٹی ڈال کی طرح لہراتی اس کے سینے سے جا لگی۔ حامد نے اپنی پاکٹ سے اپنا فون نکالا اور اس کے رخسار پر لب رکھتا وہ ایک خوبصورت سی پکچر کلک کر گیا۔ وہ دونوں ہی بلیک کلر کے ڈریس میں ایک دوسرے کے بے حد قریب بہت پیارے لگ رہے تھے۔ تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گی، میں تمہارے ساتھ ہوں یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہارے دل میں ہوں، کیونکہ محبت میں پاس ہونا ضروری نہیں ہے، محبت ایک احساس ہے جو ہمیشہ دل میں رہتا ہے۔
میرے دل میں تمہاری محبت مر کر بھی کم نہیں ہو سکتی۔ ماہی، مجھے انتظار رہے گا اس وقت کا جب میری محبت کی کونپلیں تمہارے دل میں بھی کھلنے لگیں گی۔ مجھے شدت سے انتظار ہے اس لمحے کا جب تمہیں حامد منان کے بغیر سانس نہیں آئے گی، جس طرح مجھے اپنی روح جاں کے بغیر نہیں آتی۔ وہ اس کی شفاف کالی گھٹا جیسی آنکھوں میں دیکھ کر بات کر رہا تھا، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ اس کے جانے کی خبر سن کر اس لڑکی کی سانسیں تو ابھی سے رکنے لگی تھی، اور جب وہ چلا جائے گا تو پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ ماہی اپنی ہی سوچوں میں گم بس اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جب حامد منان کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے، چلو میری جان، جلدی سے آ جاؤ، دیر ہو رہی ہے، بچوں کو چھٹی ہونے والی ہے۔ اتنا کہتے ہی حامد منان نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور اپنی روح جاں کا ہاتھ پکڑتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ بابا، مجھے نا چاکلیٹ آئس کریم کھانی ہے۔ سعد جو اپنے بابا کی گود میں بیٹھا تھا اس نے بڑے ہی لاڈ سے کہا۔ جی بابا کی جان، ابھی کھاتے ہیں، حامد منان نے سعد کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ ماما، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہیں؟ رافع نے اپنی ماں کی خاموشی کو نوٹ کیا تو فوراً ہی پوچھ بیٹھا، اور ماہی واقعی کب سے خاموش بیٹھی تھی، جیسے اس کے لفظ کہیں کھو سے گئے ہوں۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، بس آپ کی ماما تھوڑی سی تھک گئی ہیں، آرام کریں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی، ماہی نے پیار سے رافع کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، اور ایک نظر حامد منان کی طرف دیکھتی وہ پھر سے اپنی نظریں جھکاتی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ہر گزرتا لمحہ اسے اس کے شوہر سے دور کر رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک دفعہ پھر سے کوئی اس کے ہرے بھرے وجود کو بنجر کر دینا چاہتا ہو۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے آگے رکی۔ بچے تو پارلر کے اندر جا کر آئس کریم کھانا چاہتے تھے، مگر ماہی نے انکار کر دیا۔ وہ کہیں بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ حامد منان اس کی کنڈیشن، اس کی خاموشی کو اچھے سے سمجھ رہا تھا، اس لیے گاڑی میں ہی آئس کریم منگوا لی۔ بچے خوش ہوتے آئس کریم کھا رہے تھے اور ماہی نے آئس کریم کھانے سے بھی انکار کر دیا، ایسے جیسے دل ایک دم سے بے رنگ اور ویران سا ہو گیا ہو۔ حامد اپنے ہاتھوں سے سعد کو آئس کریم کھلاتا، ہر دوسرے لمحے اس کے بے رونق چہرے کو دیکھتا جو صبح تو بہت ہی خوبصورت اور کھلا ہوا لگ رہا تھا، مگر اس کے جانے کی خبر سن کر وہ خوبصورت چہرہ کسی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ہو گیا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں گم، نہ جانے اپنے دل میں کیا کیا سوچ رہی تھی۔ جب حامد منان نے اپنے ہاتھ سے اس کی زلفوں کو سہلایا تو وہ ایک دم سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ تم ٹھیک ہو؟ حامد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اور اس کی آواز میں بے انتہا فکر تھی، اور حامد کے اس طرح پوچھنے پر وہ نرمی سے اس بات میں سر ہلاتی، دھیما سا مسکراتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بچوں نے آئس کریم کھائی تو گاڑی پھر سے گھر کے راستے پر دوڑنے لگی، کیونکہ گھر میں ابھی کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ حامد آج رات مشن کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ رانی، باجی کے لیے مٹن یخنی بنا کر لاؤ، سلطان افندی نے سامنے کھڑی رانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ رانی کچن کا رخ کرتی ستارہ کی آواز سلطان افندی کے کانوں میں پڑی۔ مجھے مٹن یخنی نہیں پینی، مجھے مٹن پلاؤ کھانا ہے، وہ بھی تیز مرچ والا۔ رانی تم جاؤ، میرے لیے مٹن پلاؤ بنا کر لاؤ، اور ساتھ میرے لیے چپلی کباب بھی بنانا۔ تمہارے صاحب کا تو بس چلے تو مجھے یخنی اور سوپ پلا پلا کر ہی مار دیں۔ وہ منہ کے ہزار زاویے بدلتے ہوئے بولی تو سلطان افندی زیر لب مسکراتا اس بات میں سر ہلا گیا۔ رانی تم جاؤ یہاں سے، سلطان نے رانی سے کہا اور ستارہ کی طرف پھر سے متوجہ ہوا۔ تیز مرچوں والا پلاؤ کھاؤ گی تو ان نرم ہونٹوں پر جلن ہونے لگے گی۔ وہ اسے انڈائریکٹلی بتا رہا تھا کہ اس کے ہونٹوں کی کیا حالت ہے۔ اس سے پہلے کہ ستارہ کوئی سلطان کو تیکھا سا جواب دیتی، ایک ہلکی سی دستک کے ساتھ چندا، زویا اور پریسے نے کمرے میں قدم رکھا، کیونکہ زاوی اور شہریار تو آفس جا چکے تھے، اور ان سب کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ اپنے تیکھے جواب کو اپنے حلق میں ہی اتار گئی۔ تم سب بیٹھ کر باتیں کرو، میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔
سلطان نے ستارہ کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی چالاکی سے ایک آنکھ ونگ کی اور زیر لب مسکراتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا، اور باہر جانے کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ اپنی جنگلی بلی کے لیے گجرے، چاکلیٹ اور اس کی فیورٹ ہاٹ چاکلیٹ لانا تھا۔ اس کے رومانس کی خواہش کو تو وہ ابھی پورا نہیں کر سکتا تھا، مگر باقی ساری خواہشیں تو پوری ہو سکتی تھی نا۔ اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر روز اسے گلاب کے پھول اور اس کی فیورٹ چاکلیٹ اور گجرے دیا کرے گا تاکہ وہ بس خوش رہے۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ چندا نے اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اسبات میں سر ہلا گئی۔ یہ تمہارے ہونٹوں کو کیا ہوا ہے؟ چندا نے اس کے سرخ اور ہلکے سے سوجے ہوئے ہونٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ستارہ نظریں چراتی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اوہو، اس کا مطلب ہے کہ یہ عشق کے کرامات ہیں۔ واہ بھائی، کیا رومانٹک بندہ ہے سلطان افندی، ہاسپٹل میں بھی نہیں چھوڑا تمہیں۔ اور چندا کی بات پر ستارہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ ایسے کیا گھور رہی ہو؟ یہ میں نہیں بول رہی، یہ تمہارے ہونٹ بول رہے ہیں کہ انہیں کتنی شدت سے لال کیا گیا ہے۔ وہ شرارتی انداز میں بولی تو ستارہ بھی دھیما سا مسکراتی نظریں چرا گئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ خود ہی تو اسے اکسانے والی تھی۔ اگر وہ اسے بڈھا نہ کہتی تو یقیناً اس کے ہونٹوں کا حال یہ نہ ہوتا۔ اپنے ہینڈسم اور ڈیشنگ شوہر کو بڈھا کہنے کی سزا ملی ہے اسے، اور اسے یقین تھا کہ پورے 2 ماہ ایسی سزائیں اسے دیتا رہے گا تاکہ اسے یاد رہے کہ وہ بڈھا نہیں ہے بلکہ جوان اور کڑیل مرد ہے۔ ستارہ باجی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ پریسے نے ستارہ کی طرف دیکھتے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اور وہ ڈر اس کے چہرے پر واضح دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ ستارہ نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ پریسے کی بات کا جواب دیا اور اس سارے قصے کو وہیں پر تمام کر دیا جو کہ انجانے میں ہوا تھا۔ میرا نا پکوڑے کھانے کا بڑا دل چاہ رہا ہے، چندا نے فرمائشی انداز میں زویا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو زویا اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا گئی۔ کون سے پکوڑے کھانے ہیں؟ میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ آخر کو وہ اس کی اکلوتی بھابھی تھی، وہ کیسے نہ اس کی فرمائش پوری کرتی۔ اس سے پہلے کہ زویا پکوڑے بنانے کے لیے کچن میں جاتی، پریسے کی ایک معصوم سی آواز کمرے میں گونجی۔ میں بنا کر لاؤں پکوڑے؟ مجھے نا رضیہ آنٹی نے بہت ہی اچھے پکوڑے بنانے سکھائے ہیں۔ وہ اتنی معصومیت اور اتنی خوش دلی سے بولی تھی کہ چندا اور ستارہ دونوں ہی مسکرا گئیں۔ چلو آ جاؤ پریسے، ہم دونوں مل کر پکوڑے بناتے ہیں ان دونوں محترماؤں کے لیے، زویا نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا اور پریسے کو لیے وہ کچن کا رخ کر گئی۔ پریسے اور زویا کے جاتے ہی چندا پوری طرح ستارہ کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، ٹوئنس بیبی ہے نا تمہارے؟ یہ بات پورا گھر جان گیا تھا کہ سلطان افندی کے ٹوئنس بیبی ہیں، مگر کسی نے بھی یہ بات اپنی زبان پر نہیں لائی تھی، مگر چندا تو پھر چندا تھی۔ بتاؤ چھپی رستم، ٹوئنس بیبی ہے نا تمہارے؟ چندا نے پھر سے ایک دفعہ پوچھا تو ستارہ آنکھوں سے ہاں کا اشارہ کر گئی۔ ماشاءاللہ نظر نہ لگے کسی کی، دیکھنا بیٹا اور بیٹی ہوگی، چندا نے خوشی سے کہا۔ نہیں مگر میرے سلطان کو تو دونوں بیٹیاں چاہیے۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم مجھ سے شرط لگا لو، ایک بیٹا ہوگا اور ایک بیٹی ہوگی۔ تمہیں کیسے پتا؟ ستارہ نے تجسس سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس مجھے بڑی ہی اسٹرانگ فیلنگز آ رہی ہیں کہ ایک بیٹا ہوگا اور ایک بیٹی ہوگی، اور تمہیں پتہ ہے میری بھی بیٹی ہے، چندا نے اسے خوشی سے بتایا تو ستارہ تو خوشی سے نہال ہی ہو گئی کہ اس کی بھانجی آنے والی ہے۔ اور ہاں، یاد ہے نا، تمہارے سفیان افندی کو میں نے اپنا داماد بنانا ہے۔ بھائی وہ اپنے باپ جیسا اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ پرسنالٹی والا ہوگا کہ دنیا دیکھ دیکھ کر رکے گی اسے۔ اور اس کی بے تکی سی بات پر ستارہ کھل کھلا کر مسکرا گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، بڑے سے ڈائننگ ٹیبل پر سب اکٹھے بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ ماحول عام دنوں کی نسبت کافی پرسکون تھا۔ پلیٹوں کی ہلکی پھلکی سی آوازیں
کبھی کبھار ہونے والی باتیں خاموشی کو توڑ رہی تھیں۔ حامد غیر معمولی حد تک خاموش تھا۔ اس کی نظریں کبھی اپنی پلیٹ پر جاتی تو کبھی اپنے برابر میں بیٹھی ماہی پر۔ ماہی نے ایک دو بار اسے غور سے دیکھا مگر جیسے وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ آخر کار اس نے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا اور دھیرے سے بولا، مجھے آپ لوگوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ٹیبل پر ہلکی سی خاموشی چھا گئی۔ راشد منان نے فوراً ہی اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ حامد نے ایک لمحہ ماہی کی طرف دیکھا جو خاموشی سے نظریں اپنی پلیٹ پر جھکائے بیٹھی تھی۔ حامد نے گہرا سانس لیا۔ آج رات مجھے ایک خفیہ مشن کے لیے بلوچستان جانا ہے۔ ایک پل کے لیے جیسے پورا ماحول ساکت ہو گیا۔ بلوچستان؟ راشد منان نے بے اختیار بولا۔ کس قسم کا مشن ہے؟ حامد نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ تو نہیں معلوم، بس کچھ دیر میں ہیڈ کوارٹر جانا ہے، پھر وہاں سے پتہ چلے گا، لیکن اتنا تو پتہ ہے کہ کوئی بہت ضروری مشن ہے۔ حامد منان نے ماہی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس کی رنگت بالکل ہی پیلی پڑ چکی تھی۔ اور کون کون جا رہا ہے تمہارے ساتھ؟ راشد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی ابھی یہ ساری ڈیٹیل مجھے نہیں معلوم، 6 بجے ہیڈ آفس بلایا ہے انہوں نے، پھر وہاں جا کر ساری انفارمیشن کا پتہ لگ جائے گا۔ دیکھو اگر زیادہ رسکی ہوگا تو تم مت جانا، وہ کسی اور کو بھیج دیں، اور بھی تو قابل افسر ہیں نا، تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ تمہیں اپنی بیوی کو ٹائم دینا چاہیے۔ راشد نے سیدھے لفظوں میں سب کے بیچ میں بیٹھ کر بات کی تھی، اور اس کی بات کو سن کر حامد ہلکا سا مسکرایا مگر مسکراہٹ آنکھوں تک نہ پہنچ سکی۔ مشن ہے راشد بھائی، رسک تو ہوگا ہی، لیکن ہمیں پوری بیک اپ دی جا رہی ہے۔ مطلب تم نے مشن پر جانے کے لیے ہاں کر دی ہے؟ راشد منان نے سنجیدگی سے اس سے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اس بار حامد چند لمحے خاموش رہا، اور پھر اس کی نظر بے اختیار ہی ماہی پر گئی جو خاموشی سے بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ فرزانہ بیگم کی آنکھیں ایک دم سے نم ہونے لگی۔ اللہ تمہیں ہر آفت سے بچا کر رکھے میرے بچے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے والدین نے پرسکون لہجے میں کہا، ہمیں اپنے بیٹے پر فخر ہے، تم ہمیشہ فرض پہلے نبھاتے آئے ہو، اللہ اس بار بھی تمہیں کامیاب کرے گا۔ حامد نے احترام سے سر جھکا دیا۔ راشد منان اب بھی سنجیدہ تھا۔ 2 ماہ بہت ہوتے ہیں حامد، رابطہ رہے گا نا تمہارا گھر والوں کے ساتھ؟ نہیں بھائی، رابطہ بہت مشکل ہے، میں 1-2 نمبر دے کر جاؤں گا ہیڈ کوارٹر، خدا نخواستہ اگر میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو وہ آپ کو انفارم کر دیں گے۔ ماہی جو کب سے سر جھکائے بیٹھی تھی حامد کی بات پر اس نے پہلی بار سر اٹھا کر اسے دیکھا، صرف ایک نظر، مگر اس ایک نظر میں کتنی بے چینی، کتنی دعائیں اور کتنا خوف تھا، شاید صرف حامد ہی سمجھ سکتا تھا۔ حامد نے ٹیبل کے نیچے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، ایک مضبوط مگر تسلی دینے والا لمس، جیسے وہ اسے کہہ رہا ہو کہ خدا نے چاہا تو وہ ضرور واپس آئے گا۔ بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سعد اور رافع نے ہم آواز حامد منان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے بابا ایک مشن پر جا رہے ہیں، حامد منان نے پرعزم آواز میں اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے وہ انہیں مضبوط کر رہا ہو۔ بابا آپ کب واپس آئیں گے؟ رافع نے پوچھا۔ آپ دعا کرنا، آپ کے بابا بہت جلد کامیابی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ انشاءاللہ بابا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اتنا کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھ کر حامد منان کے گلے لگ گیا۔ امی آپ ماہی اور میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، وہ التجائیہ لہجے میں اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میرے بچے تو پریشان مت ہو، خدا نے تمہیں ہمیشہ کامیاب کیا ہے، اس دفعہ بھی کامیاب ہی کرے گا۔ ماہی اور بچوں کی فکر مت کرنا، میں ان کا پورا خیال رکھوں گی۔ فرزانہ بیگم نے ماہی کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ میں تھوڑی دیر بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں گا، پھر مجھے ہیڈ کوارٹر کے لیے نکلنا ہے۔ حامد نے ایک دفعہ سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور سعد کو اپنی گود میں اٹھاتا وہ ماہی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں آنے کا اشارہ کرتا اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا۔ اللہ میرے بچے کو کامیاب کرے۔ فرزانہ بیگم نے
حامد منان کو ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے کہا۔ ماہی کا اترا ہوا بے رنگ چہرہ کسی سے بھی چھپا نہیں تھا۔ راشد منان بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی شادی کے دوسرے دن ہی ماہی کو اس طرح چھوڑ کر خطرناک مشن پر چلا جائے۔ بے شک وہ ہر دفعہ کامیاب ہو کر لوٹتا ہے، مگر برے وقت کا کوئی پتہ تھوڑی ہوتا ہے۔ میں ابھی آتی ہوں، ماہی نے فرزانہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اپنی نشست سے کھڑی ہوتی وہ بھی اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا گئی، جبکہ بڑھتے ہوئے قدموں کے ساتھ آنسو ایک دفعہ پھر سے اس کی آنکھوں سے رہائی حاصل کرنے لگے، جنہیں وہ کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی۔ اسے حامد منان کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ لوگ انفارم کر دیں گے۔ اگر وہ مجھے زندگی کے اس موڑ پر چھوڑ کر گیا تو میں اسے روزے محشر کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اپنے دل میں سوچتی اپنے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا رہی تھی، اور کمرے کا منظر دیکھ کر وہ مزید دل برداشتہ ہوئی۔ وہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگائے انہیں سمجھا رہا تھا کہ اس کے بابا بہت جلد واپس آ جائیں گے۔ اگر وہ اپنے بابا کے لیے دعا کریں گے تو اللہ پاک ان کے بابا کو ضرور کامیاب کر کے واپس بھیج دیں گے۔ اور بچے بھی اس کی بات سنتے معصومیت سے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ جی بابا، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ کچھ دیر وہ بچوں سے باتیں کرتا رہا، اور پھر وہ دونوں ہی اسکول سے تھکے ہوئے آئے تھے، حامد منان کے سینے سے لگے لگے ہی سو گئے۔ حامد نے سامنے وال کلاک پر ٹائم دیکھا تو شام کے 5 بج رہے تھے، اور 6 بجے اسے ہیڈ کوارٹر پہنچنا تھا۔ وہ بچوں کے ماتھے پر پیار کرتا بڑے آرام سے ان کے درمیان سے اٹھا، اور الماری میں سے اپنا یونیفارم نکالتا وہ ریڈی ہونے کے لیے چینجنگ ایریا کا رخ کر گیا۔ حامد یونیفارم پہن کر فل تیار ہو کر چینجنگ ایریا سے باہر نکلا تو ماہی کا دل تو جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ آپ ابھی جا رہے ہیں کیا؟ ماہی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں محبت اور بے چینی صاف واضح جھلک رہی تھی۔ حامد منان مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولا، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اگر خدا نے تمہارے ساتھ زندگی جینا لکھا ہے تو میں ضرور واپس لوٹوں گا، اور میں ابھی نہیں جا رہا۔ ابھی مجھے ہیڈ کوارٹر جانا ہے، مشن کے لیے شاید رات 12 بجے نکلوں گا۔ باقی باتیں آ کر کروں گا کیونکہ ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ پھر سے ماہی کو سینے سے لگاتا اس کی زلفوں کو چوم گیا، اور حامد منان کے سینے سے لگتے ہی ماہی نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ وہ لڑکی اسے اپنا سب کچھ مان گئی تھی، اسے اپنا سب کچھ سونپ گئی تھی، اب وہ اس سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ حامد منان نے ایک دفعہ پھر سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور اس کی کمر کو سہلاتا وہ اپنے کمرے سے نکلتا چلا گیا، کیونکہ اسے ہیڈ کوارٹر جانے کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ ہیڈ کوارٹر کی بلند و بالا عمارت رات کے اندھیرے میں غیر معمولی سنجیدہ سی لگ رہی تھی۔ پورے فلور پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف سیکیورٹی سسٹم کی آواز اور کبھی کبھار سنائی دینے والی قدموں کی چاپ ماحول کو مزید بھاری بنا رہی تھی۔ حامد منان سیاہ یونیفارم میں تیز قدموں کے ساتھ کانفرنس روم کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اندر موجود تمام سینئر افسران کی نظریں اس پر جم گئیں۔ کمرے کے درمیان بڑی سی اسکرین پر بلوچستان کے بارڈر ایریا کا نقشہ چل رہا تھا، جبکہ مختلف دہشت گردوں کے گروپس کی تصویریں اور فائلیں سامنے کھلی ہوئی تھیں۔ چیف آفیسر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، انسپکٹر حامد منان، یو ہیو بین سلیکٹڈ فار آپریشن بلیک شیڈو۔ حامد کی نظر اسکرین پر جم گئی۔ ایک اور افسر نے فائل اس کی طرف سرکائی۔ یہ گینگ پچھلے 3 سال سے انڈر گراؤنڈ کام کر رہا ہے، اسلحہ، اسمگلنگ، خفیہ حملے اور بارڈر نیٹ ورکس۔ ہمیں ان کے اندر اپنا آدمی چاہیے، اور وہ آدمی میں ہوں گا، حامد نے پرسکون مگر مضبوط لہجے میں پوچھا۔ چیف افسر نے سر ہلایا۔ یہ گینگ ہمارے ملک کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا اور تباہ کر رہا ہے، اور اس گینگ کو تم تباہ کرو گے، انسپکٹر حامد منان، اور مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ تمہاری نئی شناخت تیار ہو چکی ہے۔ آج کے بعد تم پولیس انسپکٹر حامد منان نہیں بلکہ
ایک سابق اسلحہ ڈیلر ہوگے جو کہ ان کے نیٹ ورک میں شامل ہونے جا رہے ہو۔ کمرے کی لائٹس مدھم ہوئیں اور اسکرین پر گینگ کے لیڈر کی تصویر ابھری۔ یہ ہے جبران شاہ، افسر کی آواز سنائی دی۔ یہ کسی پر آسانی سے اعتبار نہیں کرتا، ایک غلطی اور سیدھی موت۔ حامد خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ پھر ایک سینئر افسر نے میز پر ایک نہایت چھوٹی سی مائکرو چپ رکھی۔ یہ تمہارا اصل ہتھیار ہے۔ حامد نے چپ ہاتھ میں اٹھائی۔ یہ مائکرو ٹرانسمیٹر ہے۔ تم جہاں بھی ہوگے، جو بھی معلومات حاصل کرو گے، یہ خفیہ سگنل کے ذریعے براہ راست ہم تک پہنچاتی رہے گی۔ اسکرین پر مختلف خفیہ ویژول چلنے لگے، دہشت گردوں کے اڈے، اسلحے کی ترسیل، خفیہ راستے۔ تمہیں ان کے ساتھ رہنا ہوگا، انہی کی طرح بننا ہوگا۔ چیف افسر نے اس کے قریب آ کر بولا، تمہاری ایک رپورٹ درجنوں جانیں بچا سکتی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد مائکرو چپ حامد منان کی گردن میں انسرٹ کر دی گئی، جس سے حامد کو ہلکی سی جلن ہوئی اور اس نے اپنی آنکھیں میچ کر کھول لیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی اتر آئی تھی۔ مشن ایکسپٹڈ سر۔ چیف افسر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یاد رکھو حامد، اس مشن میں تم صرف ایک پولیس افسر نہیں ہو، تم ریاست کی وہ خاموش دیوار ہو جو دشمن کو اندر سے توڑتی ہے۔ حامد منان نے دھیرے سے سر ہلایا اور اگلے ہی لمحے کانفرنس روم کی اسکرین پر سرخ حروف ابھرے، آپریشن بلیک شیڈو انیشیٹڈ۔ سلطان افندی نے حویلی میں قدم رکھا تو اس کے ہاتھ میں بہت ہی بڑا گلاب کا بوکے تھا اور ایک شاپنگ بیگ تھے جس میں بہت سارے گجرے تھے اور چاکلیٹس تھیں، اور اس کی جنگلی بلی کی فیوریٹ ہاٹ چاکلیٹ بھی وہ لے کر آیا تھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ سب کے لیے آئس کریم بھی لے کر آیا تھا۔ سلطان نے ہلکی سی دستک کے ساتھ اپنے کمرے میں قدم رکھا تو وہ چاروں لڑکیوں کی ٹولی بڑے مزے سے گرین چٹنی کے ساتھ پکوڑے کھانے میں مصروف تھی۔ سلطان بھائی بڑے ہی اچھے موقع پر آئے ہیں، آ جائیں، پریسے نے بہت ہی اچھے پکوڑے بنائے ہیں۔ چندا نے پریسے کے بنائے ہوئے پکوڑوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اور ستارہ کی نظر سلطان افندی پر کم اور اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک بہت بڑے گلاب کے بوکے پر زیادہ تھی۔ یہ آپ کے لیے بیگم صاحبہ۔ سلطان افندی نے وہ خوبصورت گلاب کا بوکے اپنے متاع جان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور اس کے بڑھتے ہوئے بوکے کو دیکھ کر ستارہ کے لبوں پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ آ گئی۔ اور یہ چاکلیٹس بھی آپ کے لیے۔ سلطان نے ایک شاپنگ بیگ ستارہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ گجرے کا بیگ اس نے سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا کیونکہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے پہنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تم لوگ تو پکوڑے انجوائے کر رہے ہو اور میں تم لوگوں کے لیے آئس کریم لے کر آیا تھا، سلطان نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ نظریں خاص طور پر اس جنگلی بلی پر اٹکی ہوئی تھیں جو بڑا ہی لطف لے کر پکوڑے کھا رہی تھی، اور وہ کھاتی ہوئی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ سلطان افندی کا دل چاہا کہ وہ اس کے حلق سے نکال کر اپنے حلق میں ٹرانسفر کر لے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ناول اچھا لگ رہا ہوگا۔ ملیں گے انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔